ادب کے معاملے میں یہ یاد رکھنا، یہ کلیہ ادب کا، یہ ادب کا کلیہ ہے کہ کل کا ادب ہو تو جز کا بھی ادب لازم ہے. یعنی جہاں کل کا ادب ہے وہاں جز کا ادب بھی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کل کا ادب ہو اور جز کا نہ ہو. اب اس کو میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. قرآن مجید کل ہے اور کل قرآن کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس کا ادب ہے. اب کوئی جی کل قرآن کو میں نے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، جیسے کل قرآن کو ناپاکی میں ہاتھ نہیں لگانا، اسی طرح قرآن کے ایک پارے کو بھی ناپاکی میں ہاتھ نہیں لگانا، اس طرح قرآن کی ایک سورت کو بھی ناپاکی میں ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کی ایک آیت کو بھی ناپاکی میں ہاتھ نہیں لگانا، اور قرآن کے ایک حرف کو بھی ناپاکی میں ہاتھ لگانا. جیسے کل قرآن کا ادب ہے ایسے جز قرآن کا بھی ادب ہے. یعنی جہاں پہ بھی یہ کلیہ آئے گا کہ کل کا ادب ہو، پھر وہ کہے گی میں جز کا نہ کروں تو وہ اپنے کلیے میں نامکمل ہے. اب دیکھیں کہ کل کا ادب کیا ہے. کل کا ادب یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب کہتا ہے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. نبی کا کل ادب ہے. یعنی حضور سامنے ہو تب بھی ادب، حضور سامنے نہ ہو تب بھی ادب، حضور کا ادب ہوگا. اب حضور کل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اب جب حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے یہ جز ہے، تو جیسے حضور کا ادب لازم ہے اسی طرح سیدہ کا ادب لازم ہے. جیسے حضور کا ادب محبت واجب ہے اسی طریقے سے میں نہیں سیدہ کا ادب اور محبت واجب